بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب، درود و سلام شان کائنات جانے کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، رات کی اس پہر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ایک بڑی خبر ہے اڈیالہ جیل سے۔ رات کے اس پہر تک عدالت کیوں لگی رہی اور صبح سے لے کر اب تک مسلسل عدالت کی کارروائی ہنگامی بنیادوں پر کیوں جاری رکھی ہوئی ہے؟ ایسا کیا بڑا ہونے کو ہے؟ کیا کوئی آسمان گرنے کو ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اور ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کر دی ہے، اور آج سائفر کیس کی جو سماعت ہے اس میں 25 کے قریب گواہوں پر جرح کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کے وکلاء کو اندر کیوں نہیں جانے دیا گیا، ان کو اجازت کیوں نہیں ملی جرح کی، یہ ساری تفصیلات ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، خبر کچھ یوں ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ صبح سے لے کر اب تلک رات کے اس پہر تلک مسلسل جیل میں سماعت جاری ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صبح جب ہم عدالت میں پہنچے، چونکہ فیملی ممبرز کو اجازت ہے اندر جانے کی، کیس کے دوران اس کو اوپن ٹرائل کا نام دیا تھا عدالت نے، جس میں اجازت دی گئی تھی کہ عمران خان کی فیملی، شاہ محمود قریشی کے فیملی کے ممبرز، میڈیا کے لوگ اور جنرل پبلک، عام سول سوسائٹی کے افراد جا سکتے ہیں جیل کی سماعت کو دیکھنے کے لیے عدالت کو، لیکن سول سوسائٹی میں سے تو کسی کو جانے نہیں دیا گیا۔ عمران خان کی ہمشیرہ کا کہنا ہے کہ ہم گئے تو ہمارے جو وکلاء تھے عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے، ان کو جیل کے اندر جانے ہی نہیں دیا گیا، ان کو جیل کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور پھر ان کا کہنا ہے کہ ہم نے شور مچایا، اور عمران خان اور شاہ محمود کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے وکلاء کو باہر سے اندر آنے نہیں دیا جا رہا، اور پھر شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہیں مہربانو، وہ باہر آئیں اور انہوں نے شور مچایا وکلاء کو اندر لے کے جانے کے لیے۔ تو جناب، جب وکلاء کو اجازت ملی شور کرنے کے بعد، واویلا کرنے کے بعد، اور جب وہ عدالت کے اندر پہنچے جو کمرہ عدالت مختص کیا گیا ہے جیل کا، تو جج صاحب نے بتایا عمران خان کے وکلاء کو کہ آپ چونکہ پہنچے نہیں، جو وقت تھا عدالت کا اس پہ آپ نہیں پہنچ پائے، تو ہم نے جرح کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ اب ناظرین، یہ ماجرا کیا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو 25 گواہ پیش کیے گئے تھے، جن میں اس وقت کے امریکہ میں سفیر اسد مجید بھی شامل ہیں، عمران خان کے سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان بھی شامل ہیں، اور سیکریٹری خارجہ جو تھے اس وقت کے وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 25 کے قریب گواہان ہیں جن پر جرح کا عمل ہونا تھا، جو کہ ایک قانونی تقاضا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جرح جو ہے ملزم کا وکیل گواہان پر جرح کرتا ہے، اور توقع یہی ہوتی ہے کہ گواہی کے دوران سچ جو ہے وہ ریکارڈ پر لایا جا سکے، اور جو تضاد ہے بیانات میں یا گواہیوں میں اور وقوعے میں یا واقعے میں، اس کا جو سارا اصل حقیقت ہے وہ سامنے لائی جا سکے۔ لیکن آج سائفر کیس میں یا دیگر جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور دیگر کیسز ہیں، جو گواہان ہیں ان پر جرح عمران خان یا شاہ محمود قریشی کے وکلاء کو کرنے ہی نہیں دی گئی، ایک قانونی تقاضے کو روند ڈالا گیا ہے۔ اور ناظرین، یاد رہے کہ کچھ روز قبل جج جو ہیں اس کیس کے، انہوں نے یہ کہہ کر کہ وکلاء عمران خان کے آئے نہیں، تو ہم پھر سرکاری وکیل جو ہے اس کو مقرر کرتے ہیں جرح کے لیے، اور حیرت انگیز طور پر عدالتی تاریخ میں کم ایسی نظیر ملتی ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے، یعنی جو عمران خان کے خلاف سرکار اپنا مقدمہ لے کر آئی ہے، وہ اس کے جو پروسیکیوٹر کے اسسٹنٹ، جو نائب وکیل ہوتا ہے، معاون وکیل ہوتا ہے، ان کو ہی کھڑا کر دیا گیا سامنے بطور عمران خان کے سٹیٹ وکیل کے طور پر، شاہ محمود قریشی کے سٹیٹ کے وکیل کے طور پر۔ عموماً یہ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی ملزم اگر سکت نہیں رکھتا وکیل ہائر کرنے کی، وکیل کی خدمات لینے کی، تو پھر ان معاملات میں، ان کیسز میں سٹیٹ جو ہے، ریاست،
وہ اپنے طرف سے ریاست کے خرچے پر وکیل مقرر کرتی ہے۔ تو جناب اب خبر یہ ہے کہ آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے تمام تر احتجاج کے باوجود ان کی ایک نہیں سنی گئی، اور اس سے پہلے خبر یہ آئی تھی کہ غصے سے شاہ محمود قریشی نے فائل جو ہے وہ دیوار پر دے ماری تھی، اور پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا بطور احتجاج جج کو کہنا تھا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے سزا ہی سنانی ہے تو سنا دیں، پھر یہ سارا تردد کس لیے ہے۔ اور ناظرین، عمران خان نے عدالت میں جج صاحب کو مخاطب کر کے یہ بھی بتایا تھا کہ خبر ملی ہے کہ معروف جو پاکستان کے صحافی ہیں، سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہے نجم سیٹھی، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا ہے کہ عمران خان کو 5 فروری تک سزا سنائے جانے کا امکان ہے سائفر کے کیس میں، تو ان کو بلا کر عدالت میں سوال کیا جائے کہ ان کو یہ کیسے پتا چلا۔ اس پر جج نے عمران خان کو کہا کہ آپ کو ہم پر یقین ہے، عدالت پر یقین ہے، یا پھر نجم سیٹھی پر یقین ہے۔ اب ناظرین، عمران خان کے حوالے سے یہ بھی خبر میڈیا نے رپورٹ کی ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں سائفر کیس میں گواہ کے طور پر ڈونلڈ لو کو بھی بلانا چاہتا ہوں جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، اور جنرل باجوہ کو بھی بلانا چاہتا ہوں، اور ناظرین ان کا یہ کہنا تھا کہ ملٹری اتاشی کو بھی بلانا چاہتا ہوں۔ بھلے ڈونلڈ لو آئیں یا نہ آئیں، لیکن میں انہیں عدالت میں بطور گواہ بلوانا چاہتا ہوں۔ تو جناب یہ ماجرا ہے۔ اب 25 گواہان پر جرا کا عمل مکمل ہو چکا۔ یہ جرا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے کی نہیں، یہ سرکاری وکلاء سے، اور وہ بھی جونیئر وکلاء کو سامنے کھڑا کر کے کرا دی گئی۔ یہ الزام ہے علیمہ خان کا۔ اور اب جو اگلا مرحلہ ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے بیانات کا، اور پھر جو فائنل جس کو ختمی دلائل کہتے ہیں ان کا۔ اور ناظرین، اب جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 24 سے 48 گھنٹوں، اگلے یعنی 24 یا 48 گھنٹوں کے دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف اس کیس کا جو فیصلہ ہے، حکم نامہ، وہ سنائے جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اور قوی امکان اس بات کا ہے کہ اس میں جس طرح کہ پراسیکیوشن نے کہا تھا کہ سزائے موت ہو سکتی ہے، تو اگرچہ یاد رہے کہ ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد کی، وہ عمران خان کی ضمانت لے چکی ہے سائفر کیس میں، لیکن اب چونکہ جس طرح سے ہنگامی بنیادوں پر اس کیس کی جیل کے اندر سماعت کی گئی ہے، جرا کی گئی ہے، اور قانونی تقاضوں کو جس بری طرح سے ملیہ میٹ کیا گیا ہے، اب میرا خیال ہے زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ اور ناظرین، یہاں تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ سے پہلے جس طرح دن رات ایک کر کے عدالت لگا کر عمران خان کو جو سزا سنائی جانی مقصود ہے، اس کے پیچھے یہی ہے کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے اس کو ایک میسج جائے بددلی کا، اور مایوسی پھیلے، اور ووٹر بددل ہو جائے، مایوس ہو جائے، تاکہ 8 فروری کو جتنا چرچا ہے تمام سرویز کے مطابق کہ ایک بڑی تعداد میں عمران خان کا ووٹر نکلے گا گھروں سے، تو یہ سزا سنائے جانے کے بعد یہ مقصود یہی ہے بڑا کہ عمران خان کے ووٹر کو کسی طرح سے بددل کر دیا جائے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔